کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ اس میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ ہم لوگ تقریباً اس عرس میں عرس مطلوبی میں 24 گھنٹے تک خانقاہ میں رہتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں تقریباً کچھ لوگ فجر سے پہلے آتے ہیں، کچھ بعد آتے ہیں، تو تقریباً 4 وقت کی نمازیں سب کو ملیں گی۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ آج سے ہی 4 وقت کی نمازیں ادا کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ زندہ جب تک رہیں گے جب تک نماز کی پابندی کی ضرور کوشش کریں گے۔ کلات میں ہم مولانا صاحب اور دیگر لوگ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو جسیم بھائی کے ڈسکس کرے کوئی باتیں کرے، ایک پیغام لے کے جائیں خانقاہ سے۔ صبح کسی نے وہی پر دعا سنایا تھا، مجھے کبیر کا یاد آیا۔ دور حاضر میں جو یہ ہنگامہ آرائی ہے سماج میں، گھروں میں، ملکوں میں، اس کی وجہ کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ کبیر کے اگر ایک دوہے پہ ہم تو عمل کر لیں تو زندگی آسان ہو جائے گی اور یہ تمام پریشانیاں مجھے لگتا ہے کہ دور ہو جائیں گی۔ کبیر کہتا ہے کہ روکھا سوکھا کھائی کے اور ٹھنڈا پانی پی، روکھا سوکھا کھائی کے اور ٹھنڈا پانی پی اور دیکھ پر آئی چوکڑی کا للچاوے جیو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جانتا ہے کہ ہم کو کس چیز کی حاجت ہے، وہ ہم کو عطا فرماتا ہے، لیکن یہ ہماری نفس ہے کہ جو ہم کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو وہ سوتے تھے تو کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، گرمیوں میں وہ سوتے تھے، برسات میں وہ سوتے تھے، لوگ جب آتے تھے تو اپنے پیسے چڑھا کے آتے تھے، اسی میں آتے تھے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس سب کے پاس گاڑیاں ہوں گی، پھر بھی جب ہم آتے ہیں تو دعا کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ دعا فرما دیں، اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی ہو جائے۔ جب گاڑی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے سی گاڑی ہو جائے، تو اے سی گاڑی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اور بڑی گاڑی ہو جائے، جب اور بڑی گاڑی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ہوائی جہاز سے چلنے لگے۔ اس کا کوئی آخر نہیں ہے یہ جو حاجات ہیں۔ اس لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ نفس کشی کی جائے۔ بارگاہوں میں آنے کا سب سے بڑا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم نفس کشی کریں اور اللہ رب العزت نے جو کچھ عطا فرما دیا اس پر اللہ کا خوب شکر ادا کریں۔ تو ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ جیسے ابھی اس کا بچہ تقریر کر رہا تھا کہ ہمارے مشائخ کا جو یہ سب سے بڑا طریقہ رہا اور تبارک رہا کہ اپنے تو اپنے غیر علم کی طرف۔ آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر مذہب کی کیسی بیماری پھیلی جا رہی ہے، لیکن آپ جب اس سے مطلوبی میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ فرق ہی نظر آئے گا کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ سب سے سرل بھاشا وہی، سب سے مدھر بولی وہی جو بولے نینا باوے اور جو سمجھے سیاں سامنے۔ سب سے آسان زبان ایک ہے، وہ محبت کی زبان ہے، وہ سب سمجھتے ہیں، انسان کو سمجھتے ہیں، جانور بھی سمجھتے ہیں۔ تو سب سے محبت کرے، جو آپ کے پیچھے کھڑا ہے اس کو پہلے موقع دیں۔ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا کہ جو پیچھے رہا اس کو آگے لائے، اور جو آگے آیا اس نے کہا کہ اور دوسروں کو آگے لایا، جس سے کہ زمانہ آگے بڑھا۔ اور آج الحمدللہ ہندوستان کے اندر ہم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لہلہاتا ہوا باغ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا رہی؟ اس کی وجہ یہ رہی کہ جو صوفیاء کرام رہے وہ ایسے باغبان تھے کہ جنہوں نے جو پھول مرجھائے ہوئے تھے ان پر بھی اتنی محنت کی کہ وہ شاداب تراوٹ درخت نظر آتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہوں، اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے آخری پیغام۔ یہ بھی رات کا ہی ہے مولانا صاحب کی کسی صحبت میں بیٹھ کے بہت خوشی کا کام ہو رہا ہے، آپ کو بتا دوں۔ وہ آخری پیغام یہ ہے کہ کبھی کسی کو دکھ نہ پہنچائے، جہاں تک ممکن جیسے کہ کہا اس نے بچے نے، کسی کو دکھ نہ پہنچائیے۔ ہمارے مشائخ نے دکھ نہیں دیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سوانے پڑھے تو آپ دیکھیں کہ جس نے دکھ پہنچایا اس کے لیے کیسے کیسے آرام آپ نے پیدا فرمائے۔
حضرت شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ فلاں شخص آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، تو شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہمارے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے تو اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں ایسے پھول بچھائے جس میں ایک بھی کانٹا نہ ہو۔ حضرت محبوب الہی نے کسی دریافت کیا کہ فلاں شخص آپ کے راستے میں کانٹا بچھاتا ہے اور آپ اس کے راستے میں پھول بچھاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں بھی کانٹے بچھا دوں گا تو پھر نہ اس کے نکلنے کا راستہ رہ جائے گا نہ میرے نکلنے کا راستہ رہ جائے گا۔ کہاں سے؟ دوسری چیز یہ کہ لوگوں کو معاف کریے۔ پھر کبھی ایک دعا کہتا ہے، سنایا تھا آپ نے، کہتے ہیں کہ نربل کو نہ ستائیے، نربل کو نہ ستائیے جاتی موٹی ہائے، نربل کو نہ ستائیے جاتی موٹی ہائے، وہی کھال کے ساس میں سوار وقت ہو جائے۔ کبھی کسی غریب کو جب دیکھیں تو اس کے غربت کا مذاق نہ اڑائیے گا۔ ہم ہوائی جہاز سے بھلے ہی اڑیں، لیکن ہمارے یہاں کا اگر کوئی ہمارا کارندہ جو ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے اور وہ سائیکل سے چل رہا ہے تو کبھی اس کو دیکھ کے اس کا مذاق مت اڑائیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کسی کو پتہ نہیں کہ کون آسمان سے زمین پہ کب چلا جائے اور کون زمین سے آسمان پہ کب آ جائے۔ وہ دینے والا ہے وہی واپس لینے والا ہے، اس لیے کبھی کسی کو دیکھ کے کسی کے اوپر مذاق مت کریے گا اور کبھی کسی کا دل نہ دکھائیے گا۔ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا۔ جب میں خانقاہ بلانی کو گیا تھا تو حدیث میں میرے بہت ایک عزیز بہت مشرف دوست ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی، میں آپ کے ساتھ وہ گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عرس تو محبت والوں کا میلہ ہے، انہوں نے کہا یہ عرس تو محبت والوں کا میلہ ہے، آؤ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، کھاؤ پیو، موج کرو، عیش کرو، کبھی اس پیر کے بارگاہ میں بیٹھ جاؤ، کبھی اس پیر کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ، کبھی اس پیر سے فیض حاصل کرو، کبھی اس پیر سے حاصل کرو، کبھی اس ولی کی چادر چومو، کبھی اس ولی کی چادر کو چومو، اور جب جاؤ تو اپنے دامن گھر کیسے لے جاؤ کہ بانٹتے جاؤ لیکن ختم نہ ہو۔ تو آپ سب بالکل آئے ہو تو کبھی مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاؤ اور توبہ کا بوسہ لو، کبھی خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاؤ، کبھی حضرت اللہ شاہ کی بارگاہ میں جاؤ، کبھی حضرت اللہ شاہ کی بارگاہ میں جاؤ، کبھی حضرت اللہ شاہ کی بارگاہ میں جاؤ، اور کبھی دیگر بزرگوں کی خانقاہ میں جاؤ اور سب سے فیضان حاصل کرو، اور ایسا فیضان حاصل کرو کہ جب اپنے شہر میں پہنچو تو کہو کہ ایسی بندیوں کی بستیوں میں گیا تھا کہ جہاں پر اتنا ملا کہ بتانے کی بات نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب صحیح معنی میں مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کریں، اور محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی بتائی ہوئی باتوں کو عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ بتائی جو باتیں ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔